بات نہیں ہوئی۔ جنرل ناصر منیر صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس چیلنج کو سمجھا، اور پہلے دن پہلا جو ان کا ٹرپ تھا وہ آزاد کشمیر کا تھا۔ اس سے ان کی ترجیحات واضح ہو گئیں، اور ملا جرنیل کے نام سے، حافظ جرنیل کے نام سے بھارت کے اندر صف ماتم بچ گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے جہادی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں، وہ زیادہ ڈرائنگ روموں کی نظر ہو گئیں، سیمینار ہالوں کی نظر ہو گئیں، بجائے اس کے کہ جو عملی معاملات تھے ان سے دوری انہوں نے اختیار کر لی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کشمیری جوان بہت بیدار ہے، اور برہان وانی جیسی سوچ جو ہے وہ ابھی اس ٹائم پہ ایک تقویت جو ہے وہ وہاں اختیار کر گئی ہے۔ لیکن اگر اس سوچ کو ہم نے زیادہ دیر تک جو ہے پابند رکھا تو پھر شاید ایسا نہ ہو کہ کشمیری جوان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ نہ اس کا بھارت سے تعلق نہ پاکستان سے، اور وہ آزاد ریاست جو کہ ابھی امریکی سفیر جو 3 روزہ دورے کے اوپر وہاں گئے اور وہ آزاد کشمیر لکھتے ہیں، ان کا آزاد کشمیر لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کس کو آزاد کروانا چاہ رہے ہیں، اور کہاں وہ اپنی یونائٹڈ نیشن کی فوجوں کو اتارنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی۔ چند چیزیں تاکہ موضوع پہ ہی رہوں، میں لکھ کے لایا ہوں، بیٹھا یہی لکھ رہا تھا کہ جو آبادیاتی نقشہ جو تبدیل کیا جا رہا ہے، 30 لاکھ لوگوں کو بسانے کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور آج سے ہمیں دفتر خارجہ کے اندر قرارداد جمع کرانی چاہیے کہ پاکستان UN جائے اور بھارت کے اس عزائم کو بتائے کہ بھارت تو 35 سے اور 370 کے بعد یونائٹڈ نیشن کے چارٹر سے فارغ ہو گیا، اس لیے اب اگر وہ الیکشن کرائے گا اس صورت میں جہاں وہ آبادیاتی نقشہ تبدیل کر دے گا تو یہ پاکستان یا کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو باور کرانے والی ہے کہ یہ 2 ملکوں کے مابین مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 2 قراردادیں جب پیش ہو گئی تھیں تو پوری اقوام عالم نے اس کے اوپر مہر ثبت کی تھی، اور جب سب اقوام عالم جو تھے اس میں شامل تھے تو اب یہ 2 ملکوں کے مابین مسئلہ کیسے بائی لیٹرل ایشو بنا کے پیش کیا گیا، کیسے طریقے سے الفاظ کا ہیر پھیر کیا گیا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ جاتے جاتے اس کو پہلے ایس پیک بیٹل فیلڈ کہہ گیا، پھر